قصہ ایک وکیل کی ایمانداری کا۔ وکیل بڑا یا جج ثابت ہوا، جج بڑا نہیں ہوتا، ایمانداری بڑی چیز ہوتی ہے۔ آج کی ایک دلچسپ کہانی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سکردو کی ایک جج صاحب واقعہ سناتے ہوئے بتاتے ہیں کہ میری عدالت میں ایک نوجوان وکیل تھا۔ اس نے پی ایچ ڈی فزکس کا رکھی تھی اور وکالت کے پیشے سے منسلک ہو گیا۔ انتہائی زیرک تھا، بات انتہائی مدلل کرتا تھا۔ اس کی خوبی یہ تھی کہ وہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ میری وہاں پوسٹنگ کے دوران میں نے اسے کبھی کوئی کیس ہارتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں اس کی سچائی کا اتنا گرویدہ تھا کہ بعض دفعہ اس کی بات پر بغیر کسی دلیل کے میں فیصلہ سناتا تھا اور میرا فیصلہ ٹھیک ہوتا تھا۔ وہاں تعینات ہر جج ہی ان کا گرویدہ تھا، پوری عدالت میں سب ہی اس کا احترام کرتے تھے۔ بعض مواقعوں پر ججی صاحبان اس سے کیس ڈسکس کر کے فیصلہ کرتے تھے۔ میں اس کے اس قدر تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود، اس فیلڈ میں آنے اور پھر جج بن جانے کی اہلیت ہونے کے باوجود وکیل رہنے کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ بہت کوشش کے بعد اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے یہ سوال اس سے آخر کار پوچھ ہی لیا۔ اس نے بتایا کہ میرے نانا انتہائی غریب تھے، ان کی اولاد میں بس 2 ہی بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے بٹھے پر محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلوائی، ان کی پرورش کی اور پھر ان کی شادیاں کی۔ میری والدہ کی قسمت اچھی تھی، وہ گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر لگ گئیں، جبکہ میری خالہ کو سرکاری ملازمت نہ مل سکی۔ میرے نانا نے بٹھا سے قرضہ لے کر اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی۔ میری والدہ نے گھریلو اخراجات سے بچت کر کے میرے نانا کی قرض اتارنے میں مدد کی، مگر پھر میرے والد صاحب نے ان کو منع کر دیا تو میرے نانا خود ہی قرض کے عوض مزدوری کرنے لگے۔ جبکہ دوسری طرف میری خالہ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے میری خالہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کئی بار مار پیٹ کر کے میری خالہ کو گھر سے نکالا گیا، پھر گاؤں والوں کی مداخلت سے ان کو راضی کر کے بھیجا گیا اور تیسرے مہینے پھر وہ سسرال والوں کے ہاتھوں مار کھا کر والدہ کی دہلیز پر آ بیٹھیں۔ یہاں تک کہ آخری بار جب ان کے سسرال والے ان کو لے کر گئے تو ان کے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور میری خالہ کو اس شرط پر ساتھ رکھنے کی حامی بھر لی کہ گھر کے سارے اخراجات میرے نانا اٹھائیں گے۔ میرے نانا بیٹی کا گھر بسانے کی خاطر مزید مقروض ہوتے گئے اور پھر سردیوں کی ایک دھند میں لپٹی ہوئی صبح کو جب وہ سائیکل پر جا رہے تھے تو گنے سے بھرے ٹریلے کے نیچے آ گئے اور اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ جب میرے نانا فوت ہوئے تو تب بھی مقروض تھے۔ میری والدہ نے میرے والد سے چوری چھپے اپنا زیور بیچ کر میرے نانا کے قرض ادا کیے، ان کی تدفین کا انتظام کیا۔ اس معاملے میں میرے ددیال والوں نے میری والدہ سے کوئی تعاون نہ کیا، یہاں تک کہ میرے والد نے بھی تعاون نہ کیا۔ نانا کی وفات کے بعد میری خالہ کے سسرال والوں نے میری خالہ کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ وہ میری والدہ سے گھر کے اخراجات کا مطالبہ کرے۔ میری خالہ نے انکار کر دیا تو ان کو طلاق ہو گئی، مگر نہ تو ان کو ان کا سامان واپس کیا گیا اور نہ ہی زیور، بلکہ ان کا حق مہر تک نہ دیا گیا۔ میری والدہ اور خالہ کے پاس آخری سہارا قانون کا تھا اور قانون طاقتور کی باندی ہے۔ میری والدہ اور خالہ نے ہائی کورٹ تک کیس لڑا مگر اپنا حق نہ لے سکیں اور پھر خالہ ہائی کورٹ میں کیس سنوائی کی پیشی کے بعد واپس آئیں اور خود سوزی کر لی۔ ان کی تدفین بھی میری والدہ کے ذمہ تھی۔ میری والدہ نے یہ کام بھی بخوبی کیا مگر بہن کی موت کے بعد ان کا چہرہ بجھ گیا۔ یہاں تک کہ میری کامیابی پر میری والدہ خوش نہ ہوتی، تو یہاں تک کہ جب میں نے پی ایچ ڈی کی تو میرے دور پار کے سارے رشتہ دار خوش ہوئے، مگر میری ماں کے چہرے پر پہلے جیسی خوشی نہیں تھی۔ میں نے اس رات مسلے پر بیٹھی دعا مانگتی اپنی ماں کو اپنے سینے سے لگا لیا اور پوچھا کہ ماں بتا آپ کی اداسی کی وجہ کیا ہے؟ میری والدہ نے مسئلے کو طے کیا اور کہا کہ میں چاہتی ہوں تم وکیل بنو۔ زندگی میں پہلی بار میری والدہ نے کسی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو میری والدہ نے الٹا سوال داغ دیا تھا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کی خالہ نے خودکشی کیوں کی تھی؟ میں نے کہا نہیں، تو میری والدہ نے جواب دیا کہ تمہاری خالہ کے پاس وکیل کی فیس کے پیسے نہیں تھے تو وکیل نے جسم کا تقاضا کیا تھا۔ میری خالہ نے اس دن گھر آ کر خودکشی کر لی تھی۔ اس دن میرے دل میں خواہش آئی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو وکیل بناؤں گی، ایسا وکیل جو پیسوں کی عوض جسم کا مطالبہ نہیں کرے گا، ایسا وکیل جو مظلوم کو انصاف چھین کر لے دے گا۔ مگر میں کبھی تمہارے والد اور تمہارے ڈر سے اس خواہش کا اظہار نہیں کر سکی۔ میری والدہ نے بات مکمل کر کے رونے لگی تو میں نے ان کے قدم چومے اور وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی وکیل بنوں گا
اور پھر وکالت میں داخلہ لے لیا۔ میرے اس فیصلے سے تمام فیملی ممبر اور دوست احباب حیران تھے، مگر میری والدہ بہت خوش تھی۔ میں جب تک جا کر پڑھتا رہتا تھا، میری والدہ میرے ساتھ جا کر آیت الکرسی پڑھ کر مجھ پر پھونکتی رہتی تھی۔ میں نے وکالت میں بھی گولڈ میڈل لیا اور اپنی ماں کے خواب کو پورا کر دیا، مگر افسوس صد افسوس کہ میری والدہ اس خواب کی تعبیر نہ دیکھ سکیں۔ میں وکیل بننے کے بعد ہمیشہ سچ کے لیے لڑا۔ میں نے کبھی کسی ظالم کو سپورٹ نہیں کیا۔ میں ہر کامیابی پر اپنی والدہ کی قبر پر جاتا ہوں، مگر ایک عرصہ تک میری والدہ مجھے خواب میں نہیں ملی۔ چند ماہ پہلے میں نے ایک یتیم لڑکی کا کیس لڑا، نہ صرف اس کا سامان اور حق مہر لے کر دیا بلکہ اس کے بچوں کا ماہانہ خرچ بھی لے کر دیا۔ اس دن جب والدہ صاحبہ کی قبر پر گیا تو رات کو میری والدہ خواب میں مجھے ملی۔ اسی مسئلے سے اٹھ کر مجھے سینے سے لگایا اور مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونکا۔ اس دن مجھے لگا کہ میں نے زندگی کا مقصد حاصل کر لیا ہے۔ اہلیت ہوتے ہوئے بھی جج نہ بننے کی وجہ یہ ہے کہ بطور جج مجھ پر پریشر آ سکتا ہے، مگر بطور وکیل کوئی مجھے مجبور نہیں کر سکتا۔ میں حلال طریقے سے رزق اتنا کما لیتا ہوں کہ گزارا ہو جاتا ہے، بس میں اتنے میں خوش ہوں اور مطمئن ہوں۔ جج صاحب بتاتے ہیں پوری کہانی سننے کے بعد کہ آج پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ عزت عہدے میں نہیں، اعمال میں ہوتی ہے۔ یہ تحریر ہمارے معاشرے کی بہترین عکاسی ہے۔ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔